ہر دور میں ہمیں کچھ ایسے حکمران نظر آتے ہیں جو زبان سے تو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں ظلم صاف دکھائی دیتا ہے۔ وہ انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں مگر یہ بھی خود ہی طے کرتے ہیں کہ کون سا انسان ان حقوق کا مستحق ہے۔ وہ ہمدردی کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن صرف وہاں جہاں ہمدردی سے ان کی طاقت کو فائدہ پہنچے۔ ایک ملک میں تشدد کی مذمت کرتے ہیں تو دوسرے ملک میں اسی تشدد کو مالی مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام اس رویے کے لیے ایک بہت گہرا لفظ استعمال کرتا ہے، نفاق یعنی منافقت۔ اور یہ کوئی لا علمی نہیں ہے، یہ سچ کو پہچاننے کے بعد جان بوجھ کر اسے اپنی سہولت کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تو آج ہم ایک بہت سادہ لیکن گہرا سوال اٹھائیں گے، تاریخ میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ دانوں، فلسفیوں اور سیاسی ماہرین سے بھی پہلے ایک ایسی کتاب کی طرف دیکھنا ہوگا جس نے نفاق کی ایسی تعریف بیان کی ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور وہ کتاب قرآن ہے۔ دیکھیں، منافق وہ نہیں ہوتا جسے سچ کا پتہ نہ ہو۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جو سچ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، جب فائدہ ہو تو زبان سے مان بھی لیتا ہے، لیکن جیسے ہی قیمت چکانے کا وقت آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسے خدا کو کھونے سے زیادہ اپنی طاقت کھونے کا ڈر ہوتا ہے، اور اخلاقی جواب دہی سے زیادہ اپنی عوامی تصویر خراب ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ انہیں کافروں کے ساتھ نہیں بلکہ ان سے بھی نیچے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے نچلا درجہ ہی کیوں؟ کیونکہ نفاق دراصل ایک اخلاقی غداری ہے۔ یہ معاشرے سے اعتماد ختم کر دیتا ہے، انصاف کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور قیادت میں زہر بھر دیتا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہی بار بار دیتی۔ یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں ہے۔ آئیے اب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور کچھ ایسے کرداروں کو دیکھتے ہیں جو اس قرآنی تعریف کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ ہر ظالم حکمران کہیں نہ کہیں اسی کی ایک جھلک ہے۔ فرعون نے تو کھلے عام خدائی کا دعویٰ کر ڈالا تھا۔ اس کی حکومت کا طریقہ کیا تھا؟ خوف پھیلانا، ہر طرف جاسوسی کا جال بچھانا، سرے عام سزائیں دینا اور ہر کہانی کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ظاہر میں تو وہ ناقابل شکست لگتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ اندر ہی اندر وہ اقتدار چھن جانے کے خوف میں مبتلا تھا۔ اور جب وقت آیا تو فرعون اپنی طاقت کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہی ڈوب مرا، اور اللہ نے اس کی لاش کو عزت دینے کے لیے نہیں بلکہ آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنانے کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس میں سبق یہ ہے کہ کچھ حکمران ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، مگر اپنی عظمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بری مثال کے طور پر۔ اچھا، اب بادشاہوں سے ہٹ کر قبیلے کے لیڈروں کی طرف آتے ہیں۔ ابو جہل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ دل میں جانتا تھا کہ بات سچ ہے، مگر اسے اپنا رتبہ اور سرداری کھو دینے کا ڈر تھا۔ اس نے ہدایت کے مقابلے میں اپنی انا چنا، اور اس کی موت بھی کوئی باعزت موت نہیں تھی۔ وہ شکست خوردہ، ذلیل اور تنہا مرا، اور تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک ہی نام دیا، ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ۔ اب ایک اور تکلیف دہ مثال دیکھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف مسلمانوں کا حکمران تھا، وہ قرآن بھی جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی حکومت دہشت پر قائم تھی۔ اس نے بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا اور ہر اختلاف کی آواز کو کچل دیا۔ جب وہ مرا تو اس کے لیے کوئی ایک سچا آنسو بہانے والا نہیں تھا، کوئی حقیقی محبت کرنے والا باقی نہیں بچا تھا۔ اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ خوف سے اطاعت تو کروائی جا سکتی ہے، لیکن وفاداری کبھی نہیں خریدی جا سکتی۔ چلیں اب ذرا جدید تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، ہتھیار بدل گئے، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدلی۔ ایڈولف ہٹلر، اس کا انجام ایک زیر زمین بنکر میں تنہائی کی خودکشی پر ہوا۔ بینیٹو مسولینی قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو سرعام لٹکا دیا گیا۔ معمر قذافی، اسے اسی کے لوگوں نے گلیوں میں گھسیٹ کر مار ڈالا۔ ان سب نے بڑے شور و غل سے حکومت کی، لیکن مرے انتہائی بے بسی کی حالت میں۔ سبق بالکل واضح ہے، مطلق طاقت آپ کو مطلق ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ فرعون سے لے کر قذافی تک صدیاں گزر گئیں، قومیں بدل گئیں، نظریات بدل گئے، لیکن ان تمام حکمرانوں کے انجام میں ہمیں ایک ہی جیسا، ایک لازمی نمونہ نظر آتا ہے۔ وہ تنہائی میں مرتے ہیں، چاروں طرف محافظوں کا گھیرا ہوتا ہے لیکن کسی پر اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ خوف میں مرتے ہیں، اپنے انجام کا ڈر انہیں اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے کوئی سچا رونے والا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ ان کے جانے پر سکون کا سانس لیتے ہیں، غم کا نہیں۔
وہ اپنے پیچھے ایک بدنام وراثت چھوڑ جاتے ہیں اور اخلاقی طور پر بالکل دیوالیہ ہو کر مرتے ہیں۔ جسمانی موت تو ایک بار آتی ہے، لیکن ان کے اعمال کا حساب ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تاریخی نمونہ آج کے دور کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ دراصل اس میں مظلوم اور ظالم دونوں کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اگر کوئی ایسے نظام میں جی رہا ہے جہاں قیادت منافق ہے، جہاں انصاف چن چن کر دیا جاتا ہے اور ظلم کو پالیسی کا نام دے دیا گیا ہے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ صبر کا مطلب ہار ماننا نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب ہے حق پر قائم رہنا اور خود کو گناہ سے بچائے رکھنا۔ تاریخ گواہ ہے، ہر ظالم یہی سمجھتا رہا کہ وہ بچ جائے گا، لیکن آج تک کوئی نہیں بچا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر عمل کو لکھ رہا ہے۔ وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، مگر وہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اور اب ایک سخت تنبیہ ہر صدر، بادشاہ، وزیر اور جرنیل کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جسے طاقت کا نشہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ اختیار آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اگر کوئی اخلاقیات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، ہمدردی صرف چنندہ لوگوں کے لیے دکھاتا ہے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے سچائی کا گلا گھونٹتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ اس کا انجام پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے بیانیے بنا سکتے ہیں، آپ مخالف آوازوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن آپ وقت کو خاموش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن آنا ہے جب سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ آخر میں تاریخ اور آسمانی قوانین کا فیصلہ بالکل صاف، واضح اور اٹل ہے۔ ضمیر کے بغیر طاقت آخرکار ٹوٹ جاتی ہے۔ منافقت کا پردہ ایک دن ضرور فاش ہوتا ہے۔ ظلم ہمیشہ ختم ہوتا ہے، کبھی سب کے سامنے، کبھی تکلیف دہ انداز میں، لیکن ہمیشہ ایک عبرتناک انجام کے ساتھ۔ تاریخ کچھ نہیں بھولتی، اور اللہ تو بالکل نہیں بھولتا۔ اور یاد رکھیں، انصاف کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب ہم نے کہا قالو بلا شہدنا، تو ہم نے اللہ کی گواہی دی۔ یہ چینل اس وعدے کو نبھانے کی ایک کوشش ہے